جیسا کہ ہری بھری ایک شاخ ہے، اس شاخ کو ہم جس طرف چاہیں موڑ سکتے ہیں، لیکن اگر وہی شاخ سخت ہو جائے تو وہ شاخ ٹوٹ تو سکتی ہے پر مڑ نہیں سکتی۔ اس لیے بچپن کا زمانہ جو ہوتا ہے وہ انتہائی اہم ہوتا ہے۔ آخر اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا گیا ہے؟ ہمارا ماحول آج کل اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ماں باپ اکثر شکایت کرتے ہیں کہ ہماری اولاد تو خراب ہو گئی، ہمارا خیال نہیں کرتی، یہ لوگ ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے۔ آخر اس کا حل کیا ہے؟ یہ عنوان اس لیے بھی اہم ہے کہ یہی بچے آگے چل کر مستقبل کے باپ ہونے والے ہیں۔ مستقبل چاہے وہ قوم کا ہو، ملک کا ہو، ان کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر یہ اچھے ہوں گے، ان کی تربیت صحیح طریقے سے ہوگی تو یہ اپنے بچوں کی بھی تربیت صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں، اور اگر یہ خراب ہو گئے تو یہ اپنے لیے بھی اور اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے ملک کے لیے، قوم کے لیے، تمام لوگوں کے لیے رسوائی کا سامان پیدا کریں گے۔ یہ عنوان اس لیے بھی اہم ہے کہ آج کل ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ دنیاوی ماہر نفسیات ہیں جن کے پاس حل موجود ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے۔ میں کہتا ہوں کہ آج سے 1400 سال پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو وہ اصول دیا کہ اگر ہم ان اصولوں پر عمل کریں، اپنی اولاد کی تربیت کریں، تو یہ شکایت کرنے کا موقع نہ ملے کہ ہماری اولاد خراب ہو گئی۔ تربیت ربا یربی، تربیہ پالنا، پوسنا، اچھا بنانا، پیدائش سے لے کر موت تک آنے والے جتنے بھی مراحل ہیں، جس مرحلے میں جس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کو مہیا کرنا، اسی کا نام تو تربیت ہے۔ تربیت وہ چیز نہیں ہے کہ ہم ایک گلاس میں پانی رکھے ہوئے اور کوئی چیز ملا دیں اور بچے کو پلا دیں، ایک ہی دن میں بچہ صحیح ہو جائے گا۔ یہ ہماری اور آپ کی سب سے بڑی بھول ہے، کیونکہ بنانے میں جتنا زیادہ وقت لگتا ہے بگاڑنے میں کچھ بھی نہیں لگتا، تو کافی محنت کی ضرورت ہے۔ اسلام نے اولاد کی تربیت پر کافی زور دیا ہے، ہر ناحیے سے ابھارا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ تحریم، سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیا ہم اور آپ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں؟ جس طریقے سے باپ ذمہ دار ہے اسی طریقے سے ماں بھی ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے بچے کی صحیح تربیت کرے۔ گھر سب سے زیادہ ذمہ دار ہے، تعلیم گاہ اس کے بعد ذمہ دار ہے، ماحول اور معاشرہ اس کے بعد ذمہ دار ہے، کیونکہ تربیتی نظام تو سب سے مل کر بنتا ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ اکیلے ہی صحیح تربیت کر لیں تو یہ ہماری اور آپ کی بھول ہے۔ آپ گھر کے ماحول کو اچھا رکھ سکتے، لیکن اگر باہر کا ماحول خراب ہے تو آپ کے بچے کی تربیت اس طریقے سے نہیں ہو پائے گی جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو اسکول سے، مدرسے سے تعاون نہ ملے تو آپ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ گویا کہ تربیتی نظام ایک ایسا نظام ہے کہ جب سب ملیں گے تو کامیابی مل سکتی ہے۔ اگر ماں کہہ دے کہ جی تربیت میں میرا کوئی اہم رول نہیں ہے تو یہ سب سے بڑی بھول ہے۔ اگر آپ ماں کو تربیت سے نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کی بھی سب سے بڑی بھول ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ماں کو الگ کر دیا جائے، باپ کو الگ کر دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سب مل کر اولاد کی تربیت کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی ان عورتوں کی تعریف کی ہے جس کا تذکرہ ہے صحیح بخاری کتاب النکاح، کتاب نمبر 67، باب نمبر 12، حدیث نمبر 5082، خیر نساء رکبن الابل صالح نساء قریش احناہ علی ولد
فی صغری وارعاہ علی زوج فی ذات یدی. کہ بہترین عورتیں تو عرب کی عورتیں ہیں، قریش کی عورتیں ہیں، جو اونٹوں پر سواریاں کرتی ہیں اور وہ اپنی اولاد کا خیال رکھتی ہے، بچپن میں دیکھ بھال کرتی ہے، اور وہ اپنے شوہر کو بہت من بھاتی ہے. اس لیے اردو کا مقولہ آپ نے سنا ہوگا، پیا من بھائے وہی سہاگن. تو یہ اردو کا جو مقولہ ہوتا ہے، تو عرب کی ان عورتوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا تھا کہ یہ عورتیں کافی اچھی عورتیں ہیں جو اپنے بچے کی دیکھ بھال کرتی ہیں، پھر اس کے بعد اپنے شوہر کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے. تربیت کے میدان میں ماں کا رول میں کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اہم ہے. باپ کے پاس فرصت کہاں ہے؟ باپ کے پاس فرصت کہاں ہے کہ وہ وقت نکالے؟ صبح نکلا تو شام کو، رات کو کب واپس آئے گا؟ تو ماں سب سے اہم ذمہ دار ہے کہ بچے کی صحیح تربیت کرے. اس لیے آپ کو یاد بھی ہوگا کہ عربی کے ایک شاعر نے ماں کو مدرسہ کہا ہے. الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب العراقی. کہ ماں ایک مدرسہ ہے، اسے تم اچھا بنا لو. اگر اچھا بنا لو گے تو خاندان اچھا ہو جائے گا. پوچھنا چاہتا ہوں کون ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہاجرہ کو بھول جائے؟ پوچھنا چاہتا ہوں کون ہے جو اسحاق علیہ السلام کی ماں سارہ کو بھول جائے؟ پوچھنا چاہتا ہوں کون ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم کو بھول جائے؟ پوچھنا چاہتا ہوں کون ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں آمنہ کو بھول جائے؟ پوچھنا چاہتا ہوں کون ہے جو زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھول جائے؟ ہے کوئی؟ یہی وہ مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، انہی گودوں میں انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا. تو آج کل کی مائیں اپنی اہمیت کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا مقام دیا؟ کہنا چاہوں گا کہ اولاد کی تربیت کا آغاز تو شادی کے وقت ہی سے ہو جاتا ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ارے یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ شادی کے وقت ہی سے اولاد کی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے. جی ہاں، آپ کو ماننا پڑے گا کہ اولاد کی تربیت کا آغاز شادی کے وقت ہی سے ہو جاتا ہے. آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اولاد کے لیے اچھی ماں گھر میں لائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 باب نمبر 16 باب الاکفاء فی الدین حدیث نمبر 5090، تنکح المرأۃ لاربع، کہ عورتوں سے نکاح کیا جاتا ہے 4 بنیاد پر: لمالہا، مالداری کی بنیاد پر، ولحسبہا، خاندان کی بنیاد پر، ولجمالہا، خوبصورتی کی بنیاد پر، ولدینہا، اور دینداری کی بنیاد پر. مالدار ہے، اچھی بات ہے. اونچے خاندان کی ہے، اچھی بات ہے. خوبصورت ہے، اور اچھی بات ہے. دیندار ہے، سب سے اچھی بات ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیندار عورت سے شادی کرنے کے بارے میں دعا کرتے، فاظفر بذات الدین تربت یداک. دیندار عورت کو لازم پکڑو، کامیاب ہو جاؤ گے. پوچھنا چاہوں گا کہ دنیا کی سب سے بہترین پونجی کیا ہے؟ ہم اور آپ وہاں تک پہنچ گئے ہوں گے کہ دنیا کا سب سے بہترین سامان کون ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، کہنا چاہوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الرضا کتاب نمبر 17 باب نمبر 17 حدیث نمبر 1469، الدنیا متاع، تمام دنیا سامان ہے. وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کا سب سے بہترین سامان المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا آگے چل کر فائدہ ہونے والا ہے بچے کی تربیت کے سلسلے میں. مثال دینا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اس بیوی کو آپ بھول جاتے جس بیوی نے دلاسا دیا تھا تو یہ آپ کی بہت بڑی بدنصیبی ہوگی. جی ہاں، ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، صحیح بخاری کتاب بدل الوحی کتاب نمبر 1 باب نمبر 1 حدیث نمبر 3. یاد کیجئے، کن کو یاد کیجئے؟ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو. بوڑھی عورت ہے،
لیکن کتنا نبی کا ساتھ دیا. اگر وہ دیندار نہیں ہوتی تو ساتھ دے سکتی تھی؟ بالکل نہیں. ساتھ دیا. ارے بوڑھی عورت ہے لیکن کہاں جاتی ہے؟ نبی کے لیے کھانا لے کر جاتی ہے، پہاڑوں پر جاتی ہے، غار میں جاتی ہے، ساتھ دیتی ہے. اور سب سے بڑا ساتھ تو اس وقت دیا جو جملہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں. اس لیے تو کہتا ہوں کہ اچھی ماں کو گھر میں لائیے تب اولاد کی تربیت صحیح ہوگی. جب پہلی وحی اتری غار حرا کے اندر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے. دلاسا دینے والا کوئی نہیں تھا. گھر آئے، گھر والوں سے کہا کہ بھائی مجھے اڑا دو. اڑا دیا گیا. ایک آدمی آیا تھا، یعنی جبریل امین کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں، جس نے ایسا ایسا کیا، مجھے پڑھنے کے لیے کہا لیکن میں تو پڑھنا نہیں جانتا تھا. پھر چند آیتیں اتری. دیندار اگر بیوی ہوگی تو یہ جواب دے گی. کیا جواب دیا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. کلا واللہ ما یحزنک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں. وتحمل الکل، اور آپ تو بوجھ اٹھاتے ہیں. وتکسب المعدوم، اور آپ تو کما کما کر لا کے دیتے ہیں ان کو جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا. وتقری الضیف، اور آپ تو مہمان نواز ہیں. وتعین علی نوائب الحق، اور آپ تو حق والوں کا ساتھ دیتے ہیں. جس آدمی کے اندر یہ چیز پائی جائے اس آدمی کو اللہ کہیں رسوا کر سکتا ہے؟ اگر بیوی دیندار نہیں ہوتی تو کیا جواب دیتی؟ جواب آپ کے ذہن میں بھی آ گیا ہوگا. کیا جواب دیتی؟ کچھ جملے میں بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا مناسب سمجھوں گا. بھائی آپ کو پہاڑ پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنی پریشانی اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ لوگوں کے پیچھے آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اپنی دیکھو نا. اچھا ہوا بھلے پھنس گئے. اسی لیے ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ضرور ہے، چاہے وہ ماں کی صورت میں ہو یا بیوی کی صورت میں ہو یا بہن کی صورت میں ہو. اگر آپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرتے ہیں تو کیا آپ ہاجرہ کو بھول جائیں گے؟ کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں تو مائی خدیجہ کو بھول جائیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا. ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ضرور ہے. علامہ اقبال نے اپنی ماں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا تھا، جب ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تو ماں کی تربیت کو وہ سراہتے ہیں. تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا، گھر میرے اجداد کا سرمایہ عزت ہوا. ماں تیری تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج میرا نام اور میرے خاندان کا نام دنیا میں روشن ہو رہا ہے، تیری تربیت کی وجہ سے. تو ماں کو آپ تربیت سے الگ نہیں کر سکتے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ الگ کر دیں. ہم اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جی دیندار بیوی کا انتخاب کر لیا، ہم خود برے رہیں تو چلے گا، میری بیوی اچھی ہے نا، نیک ہے نا، میں برا ہوں تو کیا ہوا؟ جی نہیں. یہاں بھی اسلام کہتا ہے کہ جس طریقے سے دیندار عورت سے شادی کرو، دیندار مرد بھی ہو. ہم اور آپ بھاگتے ہیں، مالدار ہے نا، ارے اچھا ہے نا، کیا ہوا بے نمازی ہے چلے گا، سود خور ہے چلے گا، میری بیٹی بنگلے میں رہے گی، عیش کرے گی. نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، کیونکہ اس کا اثر اولاد کی تربیت پر ہونے والا ہے. سنن ترمذی کتاب النکاح کتاب نمبر 9 باب نمبر 3 حدیث نمبر 1084. اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض. اور کہا وفساد کبیر. جب تمہارے پاس کوئی دیندار اور اچھے اخلاق والا پیغام لے کر آئے تو اس سے شادی کرا دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فساد پھیل سکتا ہے، فتنہ پھیل سکتا ہے. تو دیندار اچھے اخلاق والا مرد بھی ہونا چاہیے. آپ یہ دونوں حدیثوں کو سامنے رکھیے اور دو مسئلے اپنے لیے نکال لیجئے. دیندار بیوی کا انتخاب ہونا چاہیے تو دیندار بہو کا بھی انتخاب ہونا چاہیے. اسی طرح یہاں دیندار مرد تو دیندار داماد بھی ہونا چاہیے. یہ مسئلے آپ حدیثوں سے آسانی سے نکال سکتے ہیں. شادی ہو گئی تو اب کیا کرنا ہے؟ ان تمام چیزوں کا اولاد کی تربیت پر اثر ہونے والا. دعاؤں کا اہتمام کیا جائے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا
سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 100 اور آیت نمبر 101 کہ اگر آپ دعا کریں گے تو رب آپ کو یہ دے گا، رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو رب نے کیا کہا؟ فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے انہیں نیک اور بردبار لڑکا عطا کیا۔ تو دعاؤں کا اہتمام کیوں نہیں؟ دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور اگر اللہ نے اولاد دے دی تو آپ کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے دیا ہے۔ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے جو آپ کو کچھ دے دے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا۔ یاد کیجئے اس آیت کو، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 39، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کہتے تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل دیا، اسحاق دیا، بے شک میرا رب دعاؤں کا سننے والا ہے۔ دعاؤں کا سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی تو اللہ کا شکریہ ادا کیجیے۔ اولاد ہوئی لیکن بیٹی پیدا ہوئی، ہم اور آپ کافی، بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ناراض ہو جاتے، اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے۔ کیا بیوی کے ہاتھ میں ہے بیٹی پیدا کرنا یا بیٹا پیدا کرنا؟ میں بات کرتا ہوں ان جاہلوں کی جو لوگ ایسا کرتے ہیں۔ یہ تو زمانے جاہلیت کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عربوں میں یہی رواج تھا، لڑکی پیدا ہوئی زندہ ہی دفن کر دیتے تھے۔ قرآن نے بہترین نقشہ کھینچا ہے، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 58 اور آیت نمبر 59، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ کہا جاتا جی آپ کے یہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، وہ چھپا پھرتا جائے کہاں جائے، مٹی میں اپنے آپ کو دھسا دے یا پھر قوم کی یہ بدنامی لیے پھرے، کتنا ہی برا فیصلہ ہے۔ اگر میں یہاں حالی کو نہیں یاد کروں تو بہت بڑی ناانصافی ہو سکتی ہے۔ کیا حالی نے کہا تھا؟ جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر تو خوف شماتت سے بے رحم مادر، پھرے دیکھتی جب تے شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر، وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی۔ کہنا چاہوں گا کہ بیٹا دینا بیٹی دینا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے خود کہا کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اگر انسان کے ہاتھ میں رہے تو وہ بہت کچھ کر ڈالے، لیکن یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 49 اور آیت نمبر 50، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، آسمان و زمین کی ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے، آسمان و زمین کی ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف لڑکیاں دیتا ہے، لڑکیوں کے لیے اعزاز ہے۔ اسلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا، اور قرآن وہ دنیا کی پہلی کتاب ہے جس نے عورت کو یہ اعزاز دیا کہ پہلا ذکر ان کا کیا اور دنیا میں زندہ رہنے کا حق دیا۔ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف لڑکے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے بانجھ نہیں بنایا۔ اگر اللہ نے بانجھ بھی بنایا تو یہ رب کی تقدیر پر راضی رہنا ہے، حرج کی کوئی بات نہیں، کیونکہ رب کا فیصلہ یہی ہے۔ تو لڑکی کی پیدائش پر ناگواری کا اظہار نہ کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی بڑی فضیلت بیان کرتے کہ اس سے بڑا خوش نصیب آدمی کون ہو سکتا ہے جو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے رہے گا۔ صحیح مسلم کتاب البر والصلہ کتاب نمبر 45 باب نمبر 46 حدیث نمبر 2631۔ بس 2 لڑکی کی آپ کو پرورش کرنی ہے۔ من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہوا وضم اصابعہ۔ جس نے 2 لڑکی کی تربیت کی، اچھے طریقے سے کی، قیامت کے دن وہ آئے گا، میں اور وہ اس طریقے سے ہوں گے۔ یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے جن کے پاس لڑکیاں ہیں۔ لڑکے والوں کے لیے میرے علم کے حساب سے کوئی حدیث مجھے نہیں ملی کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ کہا ہو۔
اولاد کی پیدائش کے بعد ضروری ہے اس کے اچھے نام رکھے جائیں. عبداللہ اور عبد الرحمن نام اللہ کے نزدیک محبوب ہے. ہمارے درمیان یہ بات پائی جا رہی ہے کہ جی ہمیں یونیک نام رکھنا ہے, ہٹ کے نام رکھنا ہے. آج کل ہٹ کر نام رکھنے کا رواج کافی پایا جا رہا ہے. ہٹ کر کا مطلب آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے, اتنا ہٹ کر رکھتے کہ وہ لفظ معنی ہی سے ہٹ جاتا ہے, اس کا کچھ معنی ہی سمجھ میں نہیں آتا, اتنا ہٹا دیتے ہیں. تو یہ ہماری اور آپ کی بد نصیبی ہے. اچھے نام رکھے جائیں کیونکہ قیامت کے دن ان ناموں سے پکارا جائے گا. عقیقہ کیا جائے, یہ تمام کام اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آگے چل کر بچے کی صحیح تربیت میں یہ تمام چیزیں مددگار ہوں گی. عقیقہ کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سنن ابی داؤد کتاب الضحایا کتاب نمبر 16 باب نمبر 20 باب فی العقیقہ حدیث نمبر 2838, کل غلام رہینۃ بعقیقتہ تذبح عنہ یوم سابعہ ویحلق ویسمى, کہ ہر بچہ گروی رکھا ہوا ہے, یعنی کہیں رکھا ہوا آپ کو چھوڑا کے لانا ہے. کیسے آپ لا سکتے؟ 7ویں دن ذبح کیا جائے, اس کے بال کو صاف کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے. قرآن دنیا کی پہلی کتاب ہے جس نے بچے کو حق دیا ہے. وہ کیا حق ہے؟ ماؤں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلائے 2 سال تک. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 233, والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ, ماؤں کے لیے ہے کہ وہ اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں. قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب میں بچے کا یہ حق آپ کو نہیں مل سکتا. تو یہ قرآن کریم کا اعزاز ہے کہ اس کے یہاں بچوں کے لیے بھی حق ہے. اب آئیے یہاں سے یہ تمام کام اگر آپ کر لیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اب آگے بہت ساری چیز ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی مدد کرے گا. ذرا میں عقیقے کے بارے میں کچھ اور کہنا چاہوں گا کہ ہمارے درمیان دوسرے کاموں کے لیے تو کافی وقت ہے, مال بھی زیادہ ہے, شادی بیاہ میں غلط چیز میں خرچ کرنا ہو خرچ کر دیتے, لیکن جہاں عقیقے کا مسئلہ آتا, سنت پر عمل کرنے کا مسئلہ آتا, تو مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے کہ مولوی صاحب اگر لڑکے کی طرف سے 2 نہیں کر سکے تو 1 بھی چلے گا کیا؟ ارے وہ شادی میں فضول خرچ کرنے کے لیے تیار ہوا تو مولوی سے پوچھنے کے لیے نہیں آیا, لیکن عقیقے میں 2 کو 1 کرا رہا ہے. 1 کی بھی گنجائش ہے اور لڑکی کی طرف سے 1 کرنا ہے, چھوٹے جانور کا ثبوت ہے. تو ایسا کیوں ہم سنت کی طرف دھیان نہیں دیتے؟ اگر آپ یہ تمام کام کرتے ہیں تو آگے چل کر اللہ تعالیٰ آپ کے بچے میں نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا کر سکتا ہے. اب آئیے یہاں سے میں تربیت کے چند گوشے کی طرف آپ کو لے جانا چاہوں گا کہ ہمیں کس طریقے سے تربیت کرنی چاہیے. ضروری نہیں کہ ہر چیز ترتیب کے ساتھ ہو. تربیت کی بہت ساری قسمیں ہیں, علمی تربیت, جسمانی تربیت, صحتی تربیت, لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے اگر وقت ملے تو 4 تربیت کی اقسام ذکر کروں, اور اس میں بھی ترتیب ضروری نہیں ہے کہ یہی ہونا چاہیے, ارے جب جس کی ضرورت پڑے وہ کرنا ہے. آئیے پہلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں ایمانی تربیت. اولاد کی ایمانی تربیت کیا ہے؟ ہم اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جی بچہ تو ابھی چھوٹا ہے, اس کو ایمان کے بارے میں کیا بتائیں, اسلام کے بارے میں کیا بتائیں. آپ بتا سکتے. جب بچہ آپ کا بولنے لگے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اسے کلمہ سکھائیں. کافی افسوس کا مقام ہے, اور یہ ہماری سب سے بڑی بدنصیبی ہے کہ بہت سارے لوگ بہت ساری جگہوں پر ایسے بھی ہیں جنہیں کلمہ ہی نہیں معلوم, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی نہیں معلوم ہے, اس کا معنی ہی نہیں معلوم ہے. ہمارے بچے نے ٹی وی دیکھ دیکھ کر گانے یاد کر لیے لیکن اسے کلمہ یاد نہیں رہا. اور کافی ہم فخر کے ساتھ بھی کہتے ہیں میرا بیٹا دیکھیے کتنا بہترین ایکٹنگ کر رہا ہے, بہترین گانے سنا رہا ہے, لیکن کلمہ یاد نہیں. بچہ کے اندر سمجھداری آ جائے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے اندر عقیدہ توحید کو بیٹھائیں. میں نے چند آیتوں کی تلاوت کی تھی, وہ تمام کی تمام آیتیں ہمارے لیے ماں باپ کے لیے بہترین اصول ہیں کہ اگر ماں باپ ان آیتوں پر جو 7 آیتیں ہیں, آیت نمبر 13 سے آیت نمبر 19 تک غور کریں, بار بار پڑھیں, تو اپنے بچے کی صحیح تربیت کر سکتے ہیں. عقیدہ توحید بیٹھایا جائے. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا, سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 13,
یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ اللہ کی توحید اتنا بیٹھا دیا جائے، اتنا بیٹھا دیا جائے کہ آگے چل کر وہ کسی کی طرف نہ جا سکے۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 16، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یات بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر، اے میرے بیٹے ذرہ برابر نیکی اگر وہ چٹان میں ہے، آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، رب اس کو لانے والا ہے۔ رب باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ عقیدہ توحید بیٹھائیے، دل میں بیٹھائیے، کوشش کیجئے، یہی سب سے اہم تحفہ ہے۔ کیوں؟ اگر شرک پر موت ہو گئی تو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے کہا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ تمام چیزوں کو اگر وہ چاہے تو معاف کر دے۔ عقیدہ توحید کیسے بیٹھائیں گے؟ اپنے بچے کے دل میں یہ بیٹھائیے کہ تمام لوگوں کی فریاد سننے والا صرف اور صرف اللہ ہے، دوسرا فریاد نہیں سن سکتا۔ میں نہیں کہتا، میں کون ہوتا ہوں کہنے والا، کہا رب نے۔ سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون، بھلا یہ بتاؤ کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے؟ کون ہے جو تکلیف کو ختم کر دیتا ہے؟ کون ہے جس نے تم لوگوں کو زمین میں خلیفہ بنایا؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم اللہ کو یاد کرتے ہو۔ عقیدہ توحید بیٹھایا جائے کہ تمام لوگوں کو نوازنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، کوئی اور نواز نہیں سکتا، دے نہیں سکتا۔ رب نے کہا سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 15، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم تمام کے تمام اللہ کے در کے بھکاری ہو، غریب ہو، محتاج ہو، وہ تو مالدار ہے، تعریفوں والا ہے۔ عقیدہ توحید بیٹھائیں کہ تمام مشکلوں کو حل کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، مصیبت کے وقت تھامنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں تھام سکتا۔ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 12، سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 17۔ ہم کہیں بیٹھائیں شروع سے دلوں میں کہ داتا دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے، ہم بیٹھائیں دل میں کہ خزانے کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، آسمان و زمین کے خزانے صرف اللہ کے لیے خاص ہیں، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے کہا سورہ منافقون سورہ نمبر 63 آیت نمبر 7، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، آسمان و زمین کے خزانے اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن یہ منافق لوگ جانتے ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ جی میں خزانے کا مالک نہیں ہوں، سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 50، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، جی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس خزانے اللہ کے، میں غیب نہیں جانتا ہوں، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میرے اوپر جو وحی کی جاتی ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتلا رہا ہوں، میرے پاس کچھ ہے وہ نہیں۔ عقیدہ توحید مانگنا ہے تو صرف رب سے مانگ، مدد مانگنا ہو اللہ سے مانگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا کنہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے سکھایا۔ ہمارا آپ کہتے ہیں نا یہ بڑا ہوگا تو سیکھ لے گا، نہیں، بچپن سے سکھائیے۔ سنن ترمذی کتاب صفت القیامہ کتاب نمبر 35 باب نمبر 59 حدیث نمبر 2516، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک، اے لڑکے میں تجھے چند باتیں سکھا رہا ہوں، اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کو یاد کر، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی مانگ تو اللہ سے مانگ۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگ۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میں یہاں آپ کے سامنے ایک ترجمہ اور پڑھوں گا، اگر وہ صحیح ہوگا تو مان لیجئے گا، اگر وہ غلط ہوگا تو نہیں مانیے گا۔ دیکھیے اس کا ترجمہ ایسا بھی لوگ کرتے ہیں، لیکن جو صحیح ہوگا وہی صحیح ہو سکتا ہے۔ میں کرتا ہوں آپ کے سامنے ترجمہ، کیا وہ صحیح ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں۔ ترجمہ صحیح نہیں لگ رہا ہے، پھر کرتا ہوں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ یہ ترجمہ صحیح لگ رہا ہے۔ اب غور کیجئے، ایک انسان، مثال کے طور پر بیان کرنا چاہوں گا، یہ حضرت انسان حقیر پانی سے پیدا ہوا ہے، گھٹیا پانی سے پیدا ہوا، لیکن فخر کتنا کرتا ہے، اپنی شان میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ جو آسمان و زمین کا مالک ہے یہ پسند کر سکتا کہ کوئی ترجمہ کرے ہم آپ کی بھی عبادت کرتے اور تجھ سے بھی مدد مانگتے، صحیح نہیں ہے۔ بچے کو سمجھایا جائے، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ تمام لوگ اکٹھا ہو جائیں، فائدہ پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی فائدہ جتنا کہ رب نے لکھا ہے، نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا کہ رب نے لکھا ہے۔ اگر یہ آپ دل کے اندر بیٹھاتے ہیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ یہ چند باتیں تھیں ایمانی تربیت کے تعلق سے۔ اب میں عبادتی تربیت کے تعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عبادت میں پہلا مرحلہ ہے نماز کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنن نبی داؤد کتاب الصلاۃ کتاب نمبر 2 باب نمبر 26، متى یؤمر الغلام بالصلاۃ حدیث نمبر 495۔ عمرو بن شعیب نبی عن جدہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ، تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ اب یہاں بھی میں 2 ترجمہ کرتا ہوں کیونکہ میں نے مسجدوں کے حالات دیکھی ہے۔ جب میں مسجدوں کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے دماغ میں یہ آتا ہے کہ شاید کہ لوگوں کے حساب سے یہ ترجمہ صحیح ہوگا۔ وہ کیا؟ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 60 سال کے ہو جائیں، 60 والا۔ اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 60 سال کے ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان بزرگوں کے دم سے مسجد قائم ہے، ورنہ مسجدوں میں تالے لگ جائیں۔ لیکن ہم اور آپ ترجمہ 60 والا نہیں کر سکتے کیونکہ حدیث میں آیا کہ بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دیتے؟ یہ شکایت کیوں کرتے ہیں کہ ہماری اولاد خراب ہو گئی؟ کیا ہم اور آپ 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کا حکم دے رہے ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو دے رہے ہوں گے۔ خود ہی نماز نہیں پڑھتے تو بچے کو کیا حکم دیں گے نماز پڑھنے کا؟ نماز پڑھنے کا حکم دیا کس نے حکم دیا؟ لقمان علیہ السلام نے۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آیت نمبر 17، یا بنی اقیم الصلاۃ، بیٹے نماز پڑھتے رہنا۔ نماز کا حکم دیا کس نے؟ اسماعیل علیہ السلام نے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 55، کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ آج ہم اور آپ نماز کا حکم دیں تو کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوں گے ماشاءاللہ خود نمازی ہیں، فجر کے وقت اٹھ گئے، گھر سے نکل گئے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن محترمہ کو نہیں اٹھائیں گے، ناراض جو ہو جائے گی۔ بچے کو نہیں اٹھائیں گے، چل میرے ساتھ نماز پڑھنے۔ لڑکی کو نہیں جگائیں گے، چل اٹھ کے نماز پڑھ، ناراض جو ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں چلے گا، محنت کرنی پڑے گی تب فائدہ ہوگا، ورنہ آگے چل کے اگر یہی بچے خراب ہو گئے، بے نماز ہی رہے تو وہ وبال آپ پر آئے گا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے۔ حدیث کا اگلا حصہ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سِنِينَ، کہ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھتے ہوں تو انہیں مارا جائے۔ نماز کے علاوہ دوسری چیزوں کے لیے ہم مارتے ہیں، لیکن نماز کے لیے کتنے لوگ ہیں، کتنے ماں باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچے کو مارا ہے؟ جواب بہت کم۔ آگے کہا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اب جب وہ 10 سال کے ہو جائے تو ان کے بستر بھی الگ کر دو۔ عبادتی تربیت تو یہ ہے کہ بچپن ہی سے بچے کو
روزہ رکھنے کا عادی بنایا جائے۔ صحیح مسلم کتاب الصیام کتاب نمبر 13 باب نمبر 21 حدیث نمبر 1136۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے گاؤں میں لوگوں کو یہ حکم بھجوا دیا کہ لوگ روزے سے رہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب رمضان کا مہینہ فرض نہیں ہوا تھا۔ ربیع بنت معوذ صحابیہ ایک عورت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ ہی چلتا ہے کہ ماؤں کو زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُهُ وَنُصَوِّمُ الصِّبْيَانَ الصِّغَارَ مِنْهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، کہ اس کے بعد ہم لوگ روزہ رکھتے اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے۔ یہ بچے اگر رونے لگتے تو کھلونے لے کر جاتے تاکہ ان کو بہلایا جائے، پھسلایا جائے اور وہ روزہ مکمل کر لیں۔ عبادتی تربیت تو یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں تو جب حج پہ جا رہے ہیں تو چھوٹے بچے کو بھی لے جائیے، فائدہ آپ کا بھی ہوگا، ثواب آپ کو ملے گا۔ یہ الگ بات ہے اس بچے کا جو فرض حج ہے وہ بعد میں اسے کرنا پڑے گا۔ صحیح مسلم کتاب الحج کتاب نمبر 15 باب نمبر 72 حدیث نمبر 1336۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ روحا مقام پر چند لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو گئی۔ آپ نے کہا کون ہیں آپ لوگ؟ تو لوگوں نے کہا ہم لوگ مسلمان ہیں۔ آپ کون ہیں؟ تو میں رسول اللہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ ایک عورت نے اپنے بچے کو اٹھایا، اس حدیث پر بھی غور کیجئے کہ ماں کو کتنی فکر ہے کہ وہ اپنے بچے کی صحیح تربیت کرے۔ ایک عورت نے اپنے بچے کو اٹھایا اور کہا الہٰذا حج، اللہ کے رسول کیا اس بچے کا بھی حج ہوگا؟ اس بچے کا حج ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نعم وَلَكِ أَجْرٌ، ہاں اس کا بھی حج ہوگا اور تجھے ثواب ملے گا۔ تو یہ چند باتیں تھیں عبادتی تربیت کے تعلق سے۔ اب میں چند باتیں آپ کے سامنے اخلاقی تربیت سے رکھنا چاہتا ہوں۔ اخلاقی تربیت کیا ہے؟ ضروری نہیں کہ ہر چیز ترتیب سے ہو، یہ میں اپنے حساب سے آپ کے لیے ترتیب لے کر آیا ہوں۔ اخلاقی تربیت تو یہ ہے کہ بچے کو بچپن ہی سے سلام کرنے کا عادی بنایا جائے۔ کتنے لوگ ہیں جب خود ہی سلام نہیں کرتے تو ان کے بچے کیا سلام کرنا سیکھیں گے؟ ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں ارے سلام کرنا، یہ سکھانا، یہ سب بڑے ہو جائیں گے تو سیکھ لیں گے۔ نہیں، بچپن سے آپ سکھائیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے سکھایا۔ سنن ترمذی کتاب الاستئذان کتاب نمبر 40 باب نمبر 10 حدیث نمبر 2698۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یا بنی، اے میرے بیٹے، اذا دخلت علی اہلک فسلم یکون برکۃ علیک وعلی اہل بیتک، اے میرے بیٹے جب گھر جاؤ تو گھر والے کو سلام کرو، یہ تیرے لیے اور تیرے گھر والوں کے لیے اچھی چیز ہے، برکت کی چیز ہے۔ کہاں ہیں ہم اور آپ؟ اخلاقی تربیت تو یہ ہے کہ بچے کو کھانے پینے کے آداب سکھلائے جائیں۔ غور نہیں کر رہے ہم اور آپ، غور نہیں کر رہے ہم اور آپ، یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ ابھی بچے ہیں چلے گا، بعد میں وہ لوگ سیکھ لیں گے۔ کیا ہوا؟ کیا نقصان ہوا اس کا؟ کافی نقصان ہوتا ہے۔ یہی بچے بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، بائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں۔ ہوٹلوں کا نظارہ کیجئے، سب کچھ بائیں ہاتھ سے چل رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ بائیں ہاتھ سے کون کھاتا پیتا ہے؟ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ کچھ بھی دھیان نہیں دیتے، یہ سوچ کر چھوڑ دیتے کہ یہ بچے آگے چل کر سیکھ لیں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا، ہمیں دیا ہے، کیا دیا؟ اصول دیا کہ کھانے کے وقت بھی بچوں کو سکھایا جائے کہ بسم اللہ کر کے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور جو قریب ہے وہ کھاؤ۔ صحیح بخاری کتاب الاطعمہ کتاب نمبر 70 باب نمبر 2 حدیث نمبر 5376۔ عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دسترخوان پر کھا رہا تھا، میرے ہاتھ تمام پلیٹ میں گھوم رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا غلام، اے بچہ، سم اللہ، اللہ کا نام لے، وکل بیمینک، اور دائیں ہاتھ سے کھا، وکل مما یلیک، اور جو قریب ہے وہ کھا۔ یہ ہے اخلاقی تربیت۔ اخلاقی تربیت تو یہ ہے کہ ہم بچے کو بچپن ہی سے سچ بولنے کا عادی بنائیں۔ کافی معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے بچے جو جھوٹ بول رہے ہیں،
کہیں نہ کہیں ماں باپ کا ہاتھ ضرور ہے کہ انہیں جھوٹا بنا رہے ہیں. ایک مثال کے ذریعے آپ سمجھ لیجئے. کوئی آدمی ہم سے ملنے کے لیے آیا لیکن مجھے اس سے ملنا نہیں ہے, تو میں کیا بولتا ہوں اپنے بیٹے کو؟ جا بول دے ابو گھر پہ نہیں ہے. بولتے کہ نہیں بولتے؟ ارے بولتے کہ نہیں بولتے؟ ہاں بولتے ہیں. جا بول دے کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. لیکن بچہ ہے ہوشیار, عقل مند ہے, فطرت پہ پیدا ہوا ہے, وہ بولتا ہے کہ ارے, وہ سمجھتا ہے کہ ابو ایسا کیوں بول رہے ہیں. پھر وہ جا کے بولتا ہے کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. مسئلہ کیا ہوا؟ کیا آپ کی عزت رہ گئی؟ کہیں نہ کہیں آپ نے سکھایا نا جھوٹ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. سنن ابی داؤد کتاب الادب کتاب نمبر 40 باب نمبر 80 حدیث نمبر 4991. عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. ان کی ماں نے بلایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں بلا رہی ہو؟ میں کھجور دینا چاہتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تو کھجور نہیں دیتی تو یہ جھوٹ لکھا جاتا. آج کل مائیں بچوں کو بہلانے اور پھسلانے کے لیے کیا نہیں کرتی. اچھے اخلاق سکھائے جائیں, ماں باپ کا ادب بھی سکھایا جائے, پڑوسیوں کے حقوق بتلائے جائیں, بچپن سے یہ تمام کام بچوں کے اندر ڈالا جائے, بڑوں کی عزت سکھائی جائے. آج کل ہے نا کہ جی بچے تو آج کل بڑوں کی عزت نہیں کرتے, تو کیا ہم چھوٹوں پر رحم کر رہے ہیں کیا؟ ہر چیز بدل گئی, ہم اور آپ نے بدل دیا, جبکہ تمام اصول موجود ہیں. ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ہونا چاہیے کہ ہم بچوں کی صحیح تربیت کریں. اب میں چند باتیں آپ کے سامنے جنسی تربیت کے تعلق سے رکھنا چاہتا ہوں. جنسی تربیت سے مراد میں اس جنس کی بات نہیں کر رہا جو آج کل دنیا والے مطالبہ کر رہے ہیں, اس کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. جنسی تربیت سے مراد جب بچے بالغ ہو جائیں تو ہم اور آپ کیا کریں؟ انہیں بلوغت کے احکام بتلائیں. مائیں اپنی بچیوں کو حیض کے احکام بتلائیں, غسل کے احکام بتلائیں, وہ تمام کام بتلائیں جس کے ذریعے بلوغت کا ذکر قرآن اور حدیث میں موجود ہے, تاکہ وہ صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں. جیسے جب بچہ بالغ نہیں ہوا ہے تو گھر میں جب داخل ہو تو 3 اوقات اجازت لے کر آئے. پھر اسی طرح جب وہ بالغ ہو جائیں تو ہمیشہ اجازت لے کر آئیں. ہو سکتا ہے ماں باپ کسی اور حالت میں ہو. جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کا اہتمام کیا جائے اور جلدی شادی کی جائے. آج کل نوجوانوں سے بھی مجھے شکایت ہے, شکایت کرتے کیا آپ شادی کی بات کرتے ہیں, ابھی ہم لوگ پاؤں پر کھڑے ہی نہیں ہوئے, جب کھڑے ہو جائیں گے تو شادی کریں گے. الحمدللہ ابھی بھی آپ پاؤں ہی پر کھڑے ہیں, پاؤں ہی سے تو چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ابھارا ہے نوجوانوں کو جلدی شادی کرو. قرآن میں رب نے کہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ, سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 32 سے, کہ تم نکاح کرواؤ. کن کا؟ ان کا نکاح کرواؤ جن کے پاس ہے نہیں. جیسے عورت ہے, شوہر نہیں ہے, شوہر کا انتظام کیا جائے. پھر اسی طرح اگر مرد ہے, بیوی نہیں ہے, اس کا انتظام کیا جائے. اگر آپ بچے کی صحیح تربیت کرتے ہیں تو آپ کا فائدہ ہوگا, یہاں بھی فائدہ ہوگا, نام روشن ہوگا. یہ کس کا بیٹا ہے؟ فلاں کا بیٹا ہے, صحیح تربیت کی ہے. اور اگر آپ دنیا سے آپ چلے گئے تو آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, کتاب الوصیہ کتاب نمبر 25 باب نمبر 3 حدیث نمبر 1631. اور اگر آپ نے صحیح تربیت نہیں کی تو یہی بچے آپ کے دشمن ہیں. سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 14 یا پھر آیت نمبر 15, یہ دشمن ہے. اس لیے تیاری کیجئے اور بچے کی ہر ناحیے سے تربیت کیجئے. بچوں کے درمیان ناانصافی نہ کیجئے, ہر ایک کو برابر سے لیجئے, زیادہ مت ڈرائیے, ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیجئے, اللہ سے مانگیے اور پوری زندگی لگائیے, ورنہ قیامت کے دن آپ سے پوچھ لیا جائے گا. میں اس دعا کے ساتھ آپ سے رخصت ہو رہا ہوں جو بہت اہم دعا ہے. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 74, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب, ہمارے لیے ہماری اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور تو ہمیں نیک لوگوں کا امام بنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ علیہ نبینا